अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानल ईदैनी वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन कौनैनी व अला आलिहि अस्हाबिही मुहम्मदिन साहिबिल काबिरैनी वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अम्मा बाद قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اس مقدس دن کی یادگار ہے جس دن ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے کو حلقوم پر خود اس کا شفیق باپ چھری چلا رہا تھا. اس وقت ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تھی، زمین کا ذرہ ذرہ، چمنستان کے عالم کا، اجر کا پتا پتا اور اس وسیع و عریض کے کائنات کا چپا چپا حیران تھا، پریشان تھا، زبان حال سے کہہ رہا تھا وار انسان، وار مسجود ملائک، وار افضل المخلوقات. تو کیوں نہ افضل المخلوقات کہلائیں، تو کیوں نہ فرشتے تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو، تو کیوں نہ تمہیں جنت کا مستحق ٹھہرے. شیطان رجیم کی آنکھیں نم تھی، خون کے آنسو رو رہی تھی. نہ تو باپ کو صراط مستقیم سے ہٹا سکا اور نہ بیٹے کو دونوں اللہ کے پیارے محبوب بندے اور پیدا کرنے والے کے اشارے کے آگے سر نگو تھا. آپ جانتے ہیں یہ باپ بیٹے کون تھے؟ باپ تھے ابو الانبیاء و رسول ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ. اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں سلام بھیجے. ان باپ بیٹوں نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ اس خدا نے اسے رہتی دنیا تک یادگار بنا دیا. اور جس انسان میں اتنی طاقت ہو اور اس دن کو انسانیت کے علم برداروں کے لیے عید کا دن بنا دیا اور حکم دے دیا کہ جس انسان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ تندرست توانا جانور کی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کر سکے تو ضرور پیش کرے، ورنہ گناہ گار ہوگا. تاریخ کے اوراق اس بات کا شاہد ہے کہ جب سے انسان کو اپنے انسان اور بندہ ہونے کا شعور ہو تبھی سے وہ قربانی دے اپنے معبود کے سامنے قربانی دینے لگے. اور قدیم ترین مذاہب میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے. قرآن شریف جو اس دنیا میں خدا کی آخری کتاب ہے، اس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. قربانی کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تشریف فرما تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن کوئی انسانی عمل قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور اس قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھرون سمت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. بس چاہیے کہ قربانی کو تاریخ کے اوراق اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں. بس چاہیے کہ قربانی خوش دلی سے کرو. دراصل قربانی ایک عظیم جذبے کا نام ہے جس کے ماتحت انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قربانی کے جانور کا خون، گوشت یا سب چیزیں خدا تک نہیں پہنچتی اور نہ ہی خدا کو اس سے کوئی حاجت ہوتی ہے. وہ تو بس اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے یہ بندہ میری راہ میں اپنا پالتو قیمتی جانور ہماری راہ میں قربان کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے یا نہیں. کہ اگر کبھی انہیں اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی اولاد کی قربانی بھی دینے پڑے تو گریز نہ رکھے. محترم دوستوں، اگر قربانی کا یہی عظیم جذبہ اگر آج مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو یقین رکھے دم کے دم میں ان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جذبے کا مالک بنائے. عید قربان کا دن یہ جذبے کو مہمیز لگانے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم وہ سبق بھول نہ جائے جو حضرت خلیل علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا اور اس کی یاد تازہ کرتے رہے. وآخر الدعوانی الحمدللہ رب العالمین. کیا حقیقت مال کی ہے؟ خون بہایا کیجئے. کیا حقیقت مال کی ہے؟ خون